السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد دے، اور وہ اولاد ایسا دے کہ وہ نیک صورت بھی ہو، نیک سیرت بھی ہو، اور معذوری سے بھی پاک ہو، کہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ سے ایسی اولاد مانگے کہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مددگار ثابت ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہ مددگار ثابت ہو جائے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک عمل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہے۔ اگر ہم ان آیاتوں کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے اور اس پر عمل کرے تو اللہ رب العزت ہمیں اولاد بھی دے گا، اور وہ اولاد نیک صورت بھی ہوں گے اور نیک سیرت بھی ہوں گے اور معذوری سے بھی پاک ہوں گے۔ اور بہت انتہائی آسان عمل ہے، 3-4 آیات ہیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئے اور اس پر عمل کریں۔ پہلی آیات وہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ دوسری آیات ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 2 آیاتیں ہو گئی۔ اب ان آیاتوں کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جب ہم آخری قاعدے پر بیٹھ جاتے ہیں تو تشہد اور درود شریف کے بعد جب اللہم ربنا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ متصل ان 2 آیاتوں کو ملانا ہے۔ اور یہ ہر نماز میں فرائض، واجب، نوافل یا تہجد جتنے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی نمازوں میں شامل کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد جو دے گا وہ نیک بھی ہوگا، اور وہ خوبصورت بھی ہوں گے اور خوبصیرت بھی ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ معذوری سے بھی پاک ہوں گے۔ اب دوسرا مسئلہ اکثر لوگ اس کے متعلق پوچھتے بھی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے اس بچے کی پیدائش کا، تو اس وقت میں اکثر ہم اس کے لیے پھر ہسپتال جاتے ہیں۔ وہ معاملہ وہ آپریشن کا نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے قرآن کی 2 آیات ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ وہ معاملہ بھی ہمارے لیے بہت آسان بن جائے گا، اور وہی کام جو اسپتال میں ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں ہو جائے گا اور اپنے کمرے میں ہو جائے گا، اور بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو بچے کی ماں کو چاہیے کہ وہ تقریباً 1 دن پہلے ان 2 آیاتوں کی تلاوت شروع کرے، جو 30ویں پارے کی آیات ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یعنی ان 2 آیاتوں کی تلاوت وہ مسلسل وہ کرتی جائے تو انشاءاللہ بچے کی ولادت بہت زیادہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو ان تمام مشکلات سے بچائے گا جو آپ کو ہسپتال میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اور جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ پھر نیک بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ بچے نیک ہوتے ہیں تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں نہ بھی ہوا تو آخرت میں پھر یہی نیک اعمال جو یہ بچے کرتے ہیں اس میں آپ کا پورا حصہ ہوگا۔ اس کے ساتھ پھر جب ان کے بچے ہوں گے تو وہ بھی نیک ہوں گے، کیونکہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کی تربیت اسی طرح کریں گے جس طرح آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، تو وہ بھی نیک ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا، اور ان تمام اعمالوں میں آپ کا پورا حصہ آئے گا۔ تو اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، جو ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں بتائے ہیں، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی یہ بھی بہت بہترین سے بہترین بنا دے گا، اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ بہترین سے بہترین بن جائے گی۔ تو یہ چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کلام سے، قرآن مجید سے فائدہ بھی اٹھائے اور ثواب بھی کمائے، کیونکہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو اس سے ہماری زندگی میں برکات آتی ہے، کیونکہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یعنی ان 2 حدیثوں کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی،
یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی ذکر کرے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ذکروں میں سے سب سے بہترین ذکر وہ قرآن مجید ہے۔ تو جب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں یا نماز سے باہر، تو یہ ذکر میں بھی سب سے بہترین ذکر ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ بھی ملے گا، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ تو اس نیت سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔